بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج صبح وہ واقعہ ہو گیا جو ہم آپ کو بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ 5 تاریخ طے ہے اور 5 تاریخ سے اوپر بات جائے گی نہیں تو شاہ خانہ کا فیصلہ کچھ بھی ہو جائے کم از کم جو جج دلاور ہے وہ سنا دیں گے، ان کی جان چھٹ جائے گی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ تسکین ہوگی، حکم آئیں گے، ماننے پڑیں گے، کل کی ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا اور شروع کے 30 سیکنڈ سن لیجئے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو آپ کو میں نے کہا تھا وہ کمپلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن جج دلاور جو ہیں، اب آپ کہیں گے جج دلاور کون ہے؟ جج دلاور وہی ہیں جن کی فیس بک کے اوپر عمران خان کے حوالے سے نازیبا اور انتہائی گھٹیا پوسٹ نظر آئی تھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تنقید نشانہ بنے تھے۔ ان پوسٹ کو، ان کے فیس بک اکاؤنٹ کو ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ میرا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، آگے کچھ نہیں بولے، لیکن ایف آئی اے نے کہا کہ جو پوسٹ ہوئی تھیں وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن فورنزک اگر ہو جاتا تو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا تھا صبح سے، تو جو ان کی وائف ہے، مبینہ طور پر ان کی جو ویڈیو بیانات نظر آ رہے ہیں وہ اس میں وہ ہاتھ جوڑ رہی ہیں، وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں عمران خان سے ڈائریکٹ کہ آپ اپنی جان کی پرواہ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کہ جی وہ جو آپ کو اریسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو زہر دیا جائے گا جیل کے اندر۔ یہ باتیں جو ہیں، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بھی کر رہی ہیں، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں یا دوسری طرف بات کریں تو سننے کو یہی ملتا ہے کہ جی کوئی ایسا کوئی سلسلہ تو ہے۔ یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا ابھی وہ جو بلاول بھٹو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، بلاول بھٹو نے کہا، لیکن وہ نہیں جانتے شاید کیونکہ ان کی عمر بہت کم ہے، ابھی بہت ینگ ہے اور وہ نہیں جانتے سیاست کو۔ ابھی بلاول بھٹو جو ہے ان کو نہیں آئیڈیا کہ ان کے نانا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کی نانا یہی بلاول بھٹو ہیں جن کے نانا کو پھانسی دی گئی تھی، اور یہی وہ بلاول بھٹو ہیں جن کی ماں کو سر پہ گولیاں ماری گئی تھیں۔ لیکن ابھی تک بھی جس گھر کے اندر یہ واقعات ہو جائیں اس کو عقل آ جاتی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں مکافات عمل ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں، اس ملک کا سب سے جو مظلوم طبقہ ہے، اگر کوئی طبقہ ہے پاکستان کے اندر، تو وہ آج مجھے اس کے اوپر رحم آتا ہے کہ وہ سیاستدان ہی ہیں جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ تصور میں لائیں کہ ایک بہت بڑا کیج ہے جس کے اندر بہت ساری مرغیاں ہیں، اور ہاتھ ڈالو تو ایک مرغی نکالتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، گردن کاٹ دیتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری مرغی، اور جو مرغی بچ جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ مکافات عمل ہے۔ تو یہ اس سلسلے سے کیا بلاول بھٹو بچ جائیں گے؟ اللہ ان کو زندگی دے، مگر یہ بھی اریسٹ ہوں گے، ان پر بھی الزامات آئیں گے، ان کے بھی رگڑے لگیں گے آگے جا کے۔ یہ ہم آپ کو اللہ زندگی دے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کیونکہ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ پاور نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو ان چیزوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس میں اب یہ چاہے یہ مجرم قرار پائیں یا نہ قرار پائیں، کیونکہ آج جو سلسلہ ہے، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہ پورا نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو جوریڈکشنز طے کرنا تھی کہ اس کورٹ کے پاس، جج دلاور کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ نہیں کہ یہاں پر اس کیس کو چلایا جائے۔ اور اس شخص نے جب ان کے جج کو بلایا، وکیل کو بلایا، تو وکیل جو بیچارہ پہلے پھنسا ہوا تھا، کیونکہ کیس کو اس طرح فٹ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے کے اندر 3 شہروں میں چکر لگاؤ۔ تو عمران خان بھاگ تو رہا تھا، لیکن ضابط ہے آپ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا میں ایک کیس لگا دوں فار ایگزامپل ایک شہر میں، دوسرا دوسرے شہر میں، تیسرا تیسرے شہر میں، جس میں ایف آئی اے بھی ہو، جس میں وہ بھی پولیس بھی بلا لے، جس میں آپ کو سپریم کورٹ بھی جانا پڑے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جانا پڑے، اور پھر آپ کو اس کورٹ میں بھی آنا پڑے، تو لہٰذا آپ حاضر تو آپ ہو رہے ہیں، لیکن گاڑی آپ کو، یا تو آپ کو چاہیے ایک ایسا راکٹ جو آپ کو 5 منٹ میں پہنچا دے، ٹھیک ہے نا؟ ادروائز تو یہ تو ہونا ہی تھا کہ آپ لیٹ ہوں گے، اور وہ لیٹ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی بات سنتا ہی نہیں ہوں، آپ مجھے گواہ پیش کرنے دیں، گواہ میں آپ کو سنتے نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد جو واقعہ ہوا، جس کے اوپر اب شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے، میں آپ کو اب اپڈیٹ بھی دے رہا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے۔ جو ابھی جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کا بیان آ گیا، انہوں نے کہا عوام سے کہ پرامن رہیں، کوئی تھوڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ جو 9 مئی کا دھاگ وہ لگا ہوا ہے وہی ختم نہیں ہوا ابھی تک، تو آپ نے کوئی چیز کو ڈسٹروائے نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، ویسے بھی
اس میں ملک کی املاک کا تو قصور نہیں ہے. مطلب سگنل توڑنے سے کیا مل جائے گا جی آپ کو, لہٰذا وہ کام نہیں کرنا. احتجاج آپ کا حق ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں, سڑک پہ آپ آئیے اگر آپ کو آنے دیتے ہیں, اور آپ بیٹھیے اگر آپ کو بیٹھنے دیتے ہیں. ممکن نہیں ہے ویسے اس دور میں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھنے دیا جائے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کریں, ورنہ آپ کو جو ہے وہ چونٹیوں کی طرح رکھا جائے گا اینڈ سو آن, اور آپ پر حکومت کی جائے گی وغیرہ وغیرہ. جس کیس کے اندر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جج دلاور نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا اور آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ آپ مجھے رپورٹ کریں اور آپ کے ذمہ لگاتا ہوں کہ آپ انہیں گرفتار کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور. اب جب وہ باہر نکلے تو ودن 10 منٹس گاڑیوں کی ایک بہت لمبی لائن پولیس کی جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے. داخل نہیں ہوتی ہے, ایک گاڑی داخل ہوتی ہے, باقی تمام باہر رہتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز تمام جگہوں کی اتار لی جاتی ہیں. اس ٹائم کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اویلیبل نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے موبائل سے بنائی ہیں, موبائل سے بنا کے بھاگ گئے. وہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس نہیں تھی, وہ پنجاب پولیس تھی. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جج دلاور جو ہے وہ اناؤنس کرنے سے پہلے پولیس تیار ہو, اور یہ تمام کی تمام, کیونکہ ایک تھانے کی گاڑی تھوڑی تھی, یہاں تو نظر ہی آ رہا تھا کہ تمام پنجاب کی پولیس جو ہے دے ور ٹوٹلی ریڈی. مطلب ان کو تو ایسا کچھ بتایا گیا تھا کہیں جمع ہونا ہے, اور وہ کہیں زمان پارک کے قریب تھے بہت زیادہ, کیونکہ وہ ودن 10 منٹ پہنچ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ کو اریسٹ کرتے ہیں, یہ اریسٹ کیا لیگل تھا, یہ سوال بن جائے گا بعد میں, کیونکہ اس کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار نہیں کیا. اب وہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے, مطلب پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ وہ پولیس آئی ہے, لیکن جب فوٹیجز چلیں گی, ہائی کورٹ اگر اس کو قبول کرتی ہے یا سپریم کورٹ قبول کرتی ہے تو وہ دیکھنی پڑیں گے. مگر میں یہ دیکھیں, یہ تو ایک سیاست کا حصہ ہے, اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. جس کو مرضی آپ اٹھائیں, جس کو مرضی آپ لٹائیں, جس کو مرضی آپ اندر کر دیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب کی باری آ سکتی ہے, ہماری باری بھی آ سکتی ہے, سب کی باری آ سکتی ہے, سب مینٹلی اب تیار ہی رہتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب جو ان کی وائف کہہ رہی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر مبینہ طور پر وہ کنفرم نہیں ہے, لیکن جو ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہیں زہر دیا جائے گا, یہ مناسب نہیں ہوگا. اس میں کم از کم میں سمجھتا ہوں اگر معاملہ اس حد تک جا رہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ اس میں پی ڈی ایم کو کنسرنس تھے, اور پی ڈی ایم نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے. یہ اوپن بات تھی, جلسوں میں کہا گیا کہ آپ گراؤنڈ لیول پلینگ فیلڈ کریں. عمران خان گرفتار ہوں گے, اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف آئیں اور وہ بھی گرفتار ہو جائیں اور دونوں اندر چلے جائیں, اور پھر عمران خان سے پوچھیں کہ نواز شریف کو نکلوا دیں, اور نواز شریف کو بولیں کہ یہ عمران خان کو آپ ریلیز کروائیں, دونوں آپس میں دوستی کر لیں, گلے ملا لیں, باہر آ جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں سے ایک دوسرے کی رہائی مانگی جائے اور لیول پلینگ فیلڈ سے دونوں باہر آئیں, دونوں کو الیکشن لڑنے نہ دیا جائے, ٹھیک ہے نا, یہ بات طے ہو, یعنی کہ دونوں کو باہر اکٹھے نکالا جائے. اور یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر کیا نواز شریف کا تو اس میں کردار سنا ہے, کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی راضی نہیں ہوئے, میاں صاحب راضی نہیں ہوئے. میاں صاحب نے بولا کہ جی یہ تو آپ نے کیوں اریسٹ نہیں کریں گے آپ, تو بڑے سخت الفاظ ان کے مبینہ طور پر سنے گئے ہیں. جو لاسٹ یہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں, یہ کیسے گرفتار نہیں کرتے آپ, میں دیکھتا ہوں, مجھے گرفتاری چاہیے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کورٹ کا آرڈر آیا ہے, تو پہلے ہمیں جوریڈکشن طے کرنی ہے, اس کے بعد پھر گواہان آئیں گے, پھر گواہان چلیں گے, اس کے بعد 1 بائی 1 ان کی پیشی ہوگی, اس کے بعد پھر وہ تمام چیزیں, اگر جوریڈکشن طے ہوگی کہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر عدالت چینج ہو جائے گی اور سو آن. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قانون جن لوگوں کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتراض ہے, جس طرح سپریم کورٹ کی ایگزامپل آگے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جب عدالت نے کہا کہ یہ میرا رشتہ دار لگتا ہے ایک وکیل جو ہے, تو اگر کسی کو اعتراض ہو میرے یہاں بیٹھنے پر تو وہ اعتراض کر سکتا ہے, آئی ول لیو دیٹ پلیس. تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سیکنڈ ڈے جیسے ہی اس رشتہ دار وکیل نے کہا کہ جی ہمیں, گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں آپ پہ اعتراض ہے, تو وہ فوراً وہ جج اٹھایا چلا گیا, کیونکہ اگر اعتراض ہے تو پھر فیصلہ کون مانے گا. یہاں پر جج دلاور کو سامنے کہا گیا کہ آپ تعصب بازی کر رہے ہیں, آپ کی فیس بک پوسٹ انتہائی غلیظ فیس پوسٹ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ ایف آئی اے کے پاس جمع ہیں, اس کے اوپر فرانزک اگر کرنے دیتے ہیں تو وہ ہو جائے گی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جج دلاور نے اخلاق کا مظاہرہ بھی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو میرے پہ اعتراض ہے تو ہم جج ہی چینج کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اور جج یہ فیصلہ کرے, اور وہ بھی فیصلہ کر دیتا, مسئلہ کوئی نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جج دلاور نے کہا کہ میں ہی فیصلہ کروں گا, بیکاز ہاں مجھے جلدی ہے. انہوں نے کل کہا تھا ہاں مجھے جلدی ہے, اور انہوں نے 5 تاریخ تک, ٹھیک ہے نا, میں دوبارہ کہوں گا جو مارکیٹ میں بات چل رہی ہے ان کے ٹکٹس کی, ابھی دیکھتے ہیں کہ جج دلاور اس کے بعد بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ جج دلاور جو ہے وہ آج تک تو ہیں, اب آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بیٹھتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کہتی ہے. ہائی کورٹ مجھے نہیں لگتا کو, سپریم کورٹ ہی کچھ اگر کہے گی تو کہے گی. ہائی کورٹ نے تو کہا کہ آپ دوبارہ جج دلاور کے پاس جائیں,
اور جج دلاور ہی شروع سے سنیں گے، لیکن انہوں نے شروع سے تو نہیں سنا، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ بھی ہائی کورٹ کے خلاف ہے جو بات ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کون سا قانون اپلائی ہو گیا ہے اور کس طریقے سے ڈیفینڈ کرے گا اس کو. اور دیکھیں اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کے پاس تو کانٹینٹ بہت ہے، یعنی کہ جتنے بھی اسٹیپس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو بہت لوپ ہولز ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ہے جو سسٹم کر رہی ہے وہ کس طرح ڈیفینڈ کرے گی اپنے ایکشنز کو. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم پنجاب گورنمنٹ مل کے کام کر رہی ہے، یہ بات بھی ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو اپنا اظہار کر چکے ہیں نا کہ ہم کہاں سے ہیں. جس طریقے سے یہ ان کے جج وہ ہیں وزیر ہیں پنجاب کے، وہ جب پکارتے ہیں عمران خان کو تو وہ ٹیریان کا ابو کہتے ہیں. تو اب جب وہ ایک بندہ ٹیریان کا ابو کہے گا مطلب یہ ہوا کہ وہ کلیئر کٹ نفرت کرتے ہیں عمران خان سے. سمپل مطلب ترجمہ کر لیجیے تو یہ بنتا ہے. تو نفرت کرنے والے نگران سیٹ اپ میں بیٹھ سکتے ہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور ٹرانسپیرنٹ کیسے کام ہوگا پھر یہ تمام فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اگر کوئی بڑی اپڈیٹ آئی آپ کو بتاؤں گا. لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور عمران خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور سمیت دیگر کو فریق بنا دیا گیا ہے. یہ تمام لوگ پیش ہوں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے ان کو حراست میں جو لیا ہے وہ آرڈر ان کے پاس کہاں سے آئے تھے، کس نے دیے تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ گرفتار کرنے کا ان کے پاس ایف آئی آر نہیں تھی اور انہوں نے ایف آئی آر کے بغیر اور بغیر حکم کے، کیونکہ حکم تو تھا آئی جی اسلام آباد کے پاس، ان کے پاس نہیں تھا، کیسے گرفتار کیا. اور اگر یہ گرفتاری بھی غیر قانونی قرار دی جاتی ہے کیونکہ جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی تو پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر آنے والے وقت میں دیکھ لیتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ان شاء اللہ. اللہ حافظ.